अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, आज कहाँ गए? जामी साहब, आप जानते हैं कुछ मसरूफियात के बिना पर रुखसत में हैं। हाँ जी, रुखसत पर हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में मैं ये ज़िम्मेदारियाँ निभाऊँगा। नाज़रीन, आज के नुक्ता नज़र में सबसे पहले हमें बात करनी है यूनान कश्ती सानहे पर। इसमें पाकिस्तान जो है वो सोग में डूबा है और यौम सोग आज मनाया गया है। यूनान के साहिल पर पड़ी पाकिस्तानियों की जो बेगौर कफन लाशें हैं, ये पाकिस्तानी हुक्मरानों की लाशें हैं, ये तबकाती निज़ाम की लाशें हैं, ये वडेरा शाही की लाशें हैं, ये अदलो इंसाफ की लाशें हैं, ये गैर मुनसिफाना तकसीम की लाशें हैं। तो इसी हवाले से सागर सिद्दीकी ने भी कहा था कि जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है, फ़कीरों की कमाई। फ़कीरों की कमाई। शमी साहब, कमाई तो लुट गई ना उन माओं की जिनकी औलादें चली गईं, उनकी तो ज़िंदगी भर की कमाई, जिनके एक ख़ानदान से एक फ़र्द भी गया, वो तो सारी ज़िंदगी की जो कमाई है उसे लुटा बैठे। आपने डिक्शनरी में से काफ़ी अल्फाज इकट्ठे किए हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये जो भी लोग एक बेहतर मुस्तक़बिल का ख्वाब देख रहे थे, इनमें से अक्सर जो है ना वो कोई मेहनत कश नहीं थे। ये बिल्कुल यानी आसूदा हाल घराने हैं, बिल्कुल उनके अजीज़ो अकारब बाहर रह रहे हैं और उनको भी शौक़ था बाहर जाने का। बिल्कुल जाते, किस्मत आजमाई करते, लेकिन कानूनी तरीक़े से। लेकिन वो झांसे में आ गए, जो लोग सब्ज़ बाग दिखाते हैं और फिर गैर कानूनी तरीके से लोगों को बाहर लेकर जाते हैं। तो आए रोज़ कोई ना कोई हादसा होता है। जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनके लोग जो हैं यूरोप का रुख करते हैं, बिल्कुल, और स्मगलिंग होती है उनकी, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कश्ती डूबती है, कोई हादसा पेश आता है, कैदोबंद की सोबतें उठानी पड़ जाती हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ है, पहले तो हमारी अपनी जो है ना बेतदबीरी और बद इंतज़ामी, उसका दखल है। बिल्कुल, कैसे ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे ये गैर कानूनी धंधे चल रहे हैं। जब कोई हादसा होता है तो हम उस पर एहतजाज करते हैं, सोग मनाते हैं, ताज़ीती पैगामात जारी करते हैं और मुल्ज़मों के पीछे भागते हैं, उनको सज़ा देने की बातें करते हैं। लेकिन चंद रोज़ गुजरने के बाद फिर वही कारोबार शुरू हो जाता है। तो बहरहाल वज़ीर आज़म ने एक 4 रुकनी कमेटी बनाई है जो उन लोगों का ताक़ुब करेगी, पकड़ेगी, पूछेगी कौन लोग हैं जो ये धंधा कर रहे हैं। तो असल में तो इनको पकड़ना चाहिए, बिल्कुल, और लोगों को समझाना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। भाई, आप कोई स्किल हासिल कर लें, आप कोई तालीम हासिल करें, कोई तरबियत आपकी हो जाए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि आप जो कोई 25 लाख, कोई 30 लाख, कोई 40 लाख रुपया दे रहा है, उससे यहीं कोई छोटा मोटा कारोबार कर ले, उसी कोई अदारे बने जो तरबियत करें लोगों की, उनको आसूदा करें, उनको छोटे कारोबार कराएं। कई अदारे काम कर भी रहे हैं। इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी गुफ्तगू की थी, अदील बड़ाइच ने हमें ज्वाइन किया, उनकी जानें बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा, उन्होंने आज कौमी असम्बली में इस मुद्दे पर बात करते हुए क्या कहा। दूसरा मौजू शुरू हो गया। जी जी, इसको खत्म हाँ जी, वो सर ख़त्म कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी की गुफ्तगू हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। और ख्वाजा साहब ने जो वाइस चांसलर की तौहीन की थी जी, उस पर उन्हें माजरत कर ली उन्होंने। बहरहाल ये बिल्कुल ऐसे अच्छी बात है। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको आइंदा मोहतात रहने की तौफीक दे। बिल्कुल बिल्कुल। अदील बड़ाइच सर हमारे साथ मौजूद हैं। अदील बड़ाइच की जानिब करते हैं। अदील साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। ये बताइए कि ये जो लोग जाते हैं बाहर, इनको क्या यानी समंदर के रास्ते जाते हैं, इनको साहिल पर उतार दिया जाता है और किसी न किसी तरीके से, या कोस्ट गार्ड भी इनके साथ मिले होते हैं, वहाँ के हुक्काम भी मिले होते हैं, और किसी तरह इनका कुछ दाखिला मुमकिन हो जाता है मुख्तलिफ शहरों में। शामी साहब, 2 पैटर्न्स हैं यहाँ से यूरोप जाने के, जो कि देखे गए। बहुत से लोगों से मेरी बात हुई। एक तो बड़ा पुराना तरीकाकार था जो कि यहाँ से ईरान,
ایران سے ترکی اور ترکی سے یونان جانے والا تھا. لیکن گزشتہ چند مہینوں سے جو بہت زیادہ جو لوگوں کا رجحان دیکھا گیا خاص طور سے پاکستان میں اور پاکستان کے جو شہر ہے گجرات, گوجرانوالا, وزیر آباد, اس سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ وایا لیبیا اٹلی جانے کی جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے. جو میں نے کچھ لوگوں سے لیبیا تک ان کا سفر قانونی ہوتا ہے؟ یہ بائی ایئر جاتے ہیں, یہ بائی ایئر جاتے ہیں, لیکن میری اطلاع کے مطابق لیبیا کا بھی ویزا یہ پراپر یا حاصل نہیں کرتے. اس میں بھی ایجنٹس جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں, اور یہاں سے جو فلائٹ ہوتی ہے یہ دبئی جاتی ہے, وہاں پر کچھ گھنٹوں کا ٹرانزٹ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر یہ مصر جاتی ہے, اور اس کے بعد یہ لیبیا فلائٹ جاتی ہے. اور صرف فلائٹ پہ ہی لیبیا پہنچنے کے لیے تقریباً 3 سے 4 دن بھی لگ جاتے ہیں. اس کے بعد جب لیبیا یہ پہنچتے ہیں نہیں ویزے کے بغیر پہنچتے ہیں وہاں تو لیبیا کا ویزا تو ہوتا ہوگا نا؟ جی یہ لیبیا کا ویزا ہوتا ہے, لیکن جن لوگوں سے ہماری بات بھی ہوئی جو اوورسیز میں بھی موجود ہیں اور یہاں پر بھی کچھ ایف آئی اے کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی, اس میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ایک تو لیبیا کا ویزا لے کے بھی لوگ جاتے ہیں, ایک یہ کیٹیگری ہوتی ہے, اور کچھ ملی بھگت سے بغیر ویزے کے جانے کی اطلاعات بھی ہیں, جس میں کوئی ملی بھگت یا جعلی ویزا یعنی جعلی ویزا اور اس طرح کے. اور اس میں جو ٹرانزٹس ہیں جو اس میں اس کی بڑی ریزن یہ ہے جو یہ 24 گھنٹے کے 36 گھنٹے کے جو ٹرانزٹ ہیں وہ ان لوگوں کو زیادہ اس طریقے سے لے کے جایا جاتا ہے جن کے پاس اصل ویزا نہیں ہوتا. بہرحال اس میں یہ تحقیقات تو شروع کر دی گئی ہیں. لیبیا پہنچ گئے, اس کے بعد اٹلی کا سفر ہوتا ہے یا یونان کا؟ شامی صاحب لیبیا میں کچھ لوگوں کو 3 سے 4 مہینے لگ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ جو بہت جلدی لیبیا سے اٹلی براستہ جو شپ کے ذریعے جو براستہ سمندر جو جاتے ہیں یہ یونان سے گزرتے ہوئے اس کی جورسڈکشن سے گزرتے ہوئے اٹلی جاتے ہیں. اور یہ جو سفر ہوتا ہے یہ کم از کم 6 دن کا ہوتا ہے جو سمندر میں گزارنا ہوتا ہے. اور اس دوران جو صورتحال ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ درمیان میں لوگ جب پکڑے جاتے ہیں سمندر میں ہی, پھر وہ واپس ان کو لیبیا ڈیپورٹ کیا جاتا ہے, اور لیبیا میں پھر ایجنٹس کی ملی بھگت سے ان کو وہاں سے اگر چھڑوا بھی لیا جائے تو ان کو 15-20 دن وہاں کیمپس میں رکھا جاتا ہے. انہیں سیف ہاؤسز کہا جاتا ہے. وہاں پر ان کو کھانے کے حوالے سے بڑی مشکلات ہوتی ہیں, ایک بن پہ اور پانی کی آدھے گلاس پہ پورا دن گزارنا پڑتا ہے. تو اس طرح ان کیمپس میں 15-20 دن تک چھپا رہنا پڑتا ہے. پھر کنٹینرز میں موومنٹ ہوتی ہے. ابھی تو کشتی جو ہے یہ تو ایک عام کشتی تھی, شکار کرنے والی کشتی, کوئی خصوصی جہاز نہیں تھا. اس میں بھی پاکستانی نچلی ترین سطح پہ تھے, پانی ختم تھا ان کے پاس. جی بالکل. یہ تو جب یہ یونان اگر پہنچ جاتے تو یونان ان کو آنے کی اجازت ہوتی ہے یونان میں؟ نہیں, یہ یونان میں نہیں رکتے شامی صاحب. جو لوگ یونان جا رہے ہوتے ہیں وہ وایا ترکی جاتے ہیں, وہ تو ان کی ڈیسٹینیشن یونان ہوتی ہے. جو لیبیا کے راستے جاتے ہیں وہ اٹلی جاتے ہیں, وہ یونان کی حدود میں سے گزر کے جاتے ہیں. تو یہاں پر جو کوسٹ گارڈ ہیں یونان کے, انہوں نے جو ان کے ساتھ جو یہ سارا واقعہ ہوا ہے تو ان کی جانب سے وہاں سے ریزسٹنس دیکھی گئی اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا چونکہ وہ ان کی جورسڈکشن سے گزر رہے تھے. لیکن جو لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر شام کی جو فیملیاں ہوتی ہیں ان کے جو اسائلم کے حوالے سے جو وہاں کی پالیسی ہے اٹلی کی خاص طور پہ, تو جو بہت سے پاکستانی ہوتے ہیں ان فیملیز کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق اس وقت بھی لیبیا میں ہزاروں لوگ ایسے پھنسے ہوئے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کا نمبر آئے گا, وہ کسی کشتی میں سوار ہوں گے اور وہ وہاں پر جائیں گے. 6-7 دن کا جو یہ سفر ہے یہ طے کر کے جائیں گے. اور میری اطلاع کے مطابق پاکستانی فیملیز بھی جو ہیں جس میں بچے ہیں, جس میں خواتین ہیں, وہ وہاں پر وہ موجود ہیں, اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. اتنا پیچیدہ اور لمبا سفر ہے اور بڑا رسکی ہے, خطرات سے پر ہے,
اور یہاں ہمارے ہاں سے کیسے جاتے ہیں یہ لوگ؟ ہمارے ایئرپورٹ سے، ہمارے سمندر سے یہ کیسے نکلتے ہیں؟ ہمارے ایئرپورٹ سے یہ جاتے ہیں، یہ لیبیا لینڈ کر رہے ہیں. اگر جب یہ یونان جاتے ہیں تو یہ ایران کے بارڈر سے جاتے ہیں اور یہ بائی روڈ جاتے ہیں. اور جب یہ اب جو نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے، بہت زیادہ لوگ جانے شروع ہوئے ہیں، یہ بائی ایئر لیبیا جاتے ہیں جن کے نہیں، ان کے پاس کوئی سفری دستاویز ہوتی ہے، کوئی ویلڈ ویزا ہوتا ہے کہیں کا؟ پاسپورٹ ہوتا ہے، صرف پاسپورٹ ہوتا ہے. ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہوتا ہے. جو لوگ ڈائریکٹ جن کے زیادہ لمبے ٹرانزٹس ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ویزوں کے ایشوز بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ ان کے پاس اوریجنل ویزے نہیں ہوتے، وہ ملی بھگت سے بھی جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اوریجنل ان کے پاس ویزا بھی ہوتا ہے، لیکن براہ راست ڈائریکٹ فلائٹ چونکہ نہیں جاتے وہ بھی ٹرانزٹ سے ہی ہیں، لیکن وہ بائی ایئر ہی دونوں جاتے ہیں. ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہوتے ہیں. اور ایک اور بڑی اہم بات شامی صاحب وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ لیبیا پہنچتے ہیں تو ایئرپورٹ کے اندر سے ہی وہاں کا عملہ ان سے پاسپورٹ لیتا ہے، ملی بھگت ہوتی ہے، ان کو باہر نکل کے ایجنٹ کے حوالے کیا جاتا ہے. یعنی وہاں پر موجود جو مشینری ہے، وہاں پر موجود جو ایئرپورٹ پہ لوگ جو وہاں سرکاری سیٹ اپ کا حصہ ہیں، وہی ان کو وہاں پر ریسیو کرنے کے بعد ایئرپورٹ سے باہر کے پاسپورٹ ایجنٹ کے حوالے کرتے ہیں. ایک تو بڑا لمبا ریکٹ ہے، کئی ملکوں کے لوگ ان سے ملے ہوئے ہوں گے، تبھی تو یہ کام ممکن ہے. بالکل. یہ ایجنٹ صرف پاکستان کے ایجنٹس نہیں ہیں، بلکہ پاکستان میں رقم لینے والے لوگ جو ہیں انہوں نے آگے کئی ملکوں میں ایجنٹس کو رقم دینی ہوتی ہے. اور ہماری اطلاع کے مطابق جو لیبیا کے اندر ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ لیبیا کے ایجنٹس ہوتے ہیں جو ان کی موومنٹ کرا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آگے اٹلی کے جو معاملات دیکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں کے اور ایجنٹ ہوتے ہیں. لیبیا پہنچنے تک کے لیے 5 سے 7 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ عام طور پہ درکار ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ تو ایک بین الاقوامی ایفرٹ کی ضرورت ہے. اور ہم اپنے طور پر کیا کریں؟ یعنی کیا آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس میں آپ نے بالکل درست نشاندہی کی. اس میں عالمی سطح پر ہی اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کی اتھارٹیز کو ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہاں کا منظرنامہ جو ہم نے سنا ہے، جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں، جو لیبیا میں اس وقت ہو رہا ہے، یعنی وہاں پہ شامی صاحب جب ترکی کے راستے جب یونان جانے والے لوگ ہوتے ہیں، ترکی کے فورسز ان کو ڈپورٹ کرتی ہیں، وہ واپس ترکی میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ بغیر ویزے کے اللیگلی وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر ایسے موجود ہیں جو وہاں سے ڈپورٹ ہوئے ہیں اور وہاں سے ان کو پاکستان نہیں واپس بھیجا جاتا، بلکہ وہ وہیں پر اللیگلی اسٹے کرتے ہیں اور اس کو ایک مرتبہ پھر وہ اگلی ٹرائی کے اب یہ جو اب یہ ایف آئی اے حکام کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کمیٹی بنی ہے سر وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ایف آئی اے حکام سے ایڈیشنل ڈی جی رانا عبدالجبار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. رانا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر یہی جو سانحہ ہے اسی کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ رانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو ان کو روکنا ممکن نہیں ہے، یعنی فیک دستاویزات پر یا ایک مصنوعی دستاویزات پر یہ جاتے ہیں، ہم بالکل بے بس ہیں ان کے معاملے میں. بہت شکریہ جی. اس میں جو موسٹلی لیبیا والا روٹ استعمال ہوتا ہے شامی صاحب، اس میں جیسے عدیل صاحب کہہ رہے تھے وہ بائی ایئر جاتے ہیں اور موسٹ آف دا کیسز ان کے پاس ویلڈ ویزا ہوتا ہے، چونکہ لیبیا کا جو ویزا رجیم ہے وہ بہت آسان ہے. اور یہ یعنی لیبیا تک کا ویزا ویلڈ ہوتا ہے؟ جی، لیبیا تک کا ویزا موسٹ آف دا کیسز وہ ویلڈ ہوتا ہے اور یہ ٹرانزٹ لے کے جاتے ہیں جیسے عدیل صاحب کہہ رہے تھے، یا دبئی کا یا مسقط کا، اور وہاں سے وہ آگے پھر لیبیا پہنچتے ہیں. اور یہاں پر ہم نے جب اس انسیڈنٹ کے بعد، چونکہ ہمارا لنک آفس ایک اسٹیبلش ہو چکا ہے گریس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور پرائم منسٹر صاحب کی بھی بڑی سخت ڈائریکشن تھی کل سے کہ جی اس پہ ہم اپنی کریک ڈاؤن شروع کریں، تو وہ ہماری انفارمیشن کا فلو بہتر ہو گیا ہے. اور گریس سے جیسے ہی یہ انسیڈنٹ کا پتہ چلا تو وہاں سے جو ہمارا لنک آفس ہے اس نے ان جو کہ ہمارے سروائیور تھے ان کو انٹرویو کر کے تو واپس ایف آئی اے کو رپورٹ بیک کیا. تو اس کی بیسس پہ ہم نے جو 5 ان کے اسمگلرز یہاں پر موجود تھے وہ ہم نے گرفتار کیے. ان میں سے ایک اسمگلر جو تھا وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو کراچی ایئرپورٹ پہ انٹرسیپٹ کر کے گرفتار کیا گیا، ساجد کو، جو کہ اس میں مین ایک کردار ہے. آگے سب ایجنٹ
مقرر کرنے والا اور لیبیا میں جو ایجنٹ ہے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کروانے والا. تو اس پہ بھی ایکٹیویٹیز جاری ہیں اور مزید بھی گرفتاریاں ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو لوگ اس گھناؤنے کاروبار میں ملوث ہیں ان سب کے خلاف ہم جو ایگریویٹڈ اوفینس ہے جو کہ ابھی نیا لا آیا ہے 2018 میں جس میں کہ اس کی سزا جو ہے وہ عمر قید تک جا سکتی ہے, اس کے تحت ان پہ مقدمے درج ہوں گے اور ہو رہے ہیں. مگر رانا صاحب اگر لیبیا کا ویلڈ ویزا ہوتا ہے تو پھر آپ چیک کیسے کریں گے لوگوں کو, جانے والوں کو؟ اس میں سر ایسا ہے کہ ہم جب امیگریشن کاؤنٹر پہ کوئی آتا ہے تو اس کی وہ پروفائلنگ کرتے ہیں, لیکن چونکہ ایک ویلڈ ویزا موجود ہے تو وہ ایک ایز سچ ایک رائٹ بھی کریٹ ہو جاتا ہے کہ جب مجھے ٹریول کرنے سے کیوں روکا جائے. تو اس میں جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ جی اس نے کس کام کے لیے وہاں پر جانا ہے. تو ہمارا جو آپ کے پروگرام سے توسط سے شامی صاحب میں درخواست کرنا چاہوں گا اپنے تمام شہریوں کو اور جو وکٹم فیملیز ہیں خاص طور پر کہ پلیز آپ آگے آئیے, آپ ہمیں ان ایجنٹس کا نام بھی بتائیے, آپ اس میں کمپلیننٹ بنیے اور جو نئے لاز ہیں اس کے مطابق جو بھی یہ انٹینڈڈ مائیگرنٹ ہے چونکہ ہے تو یہ اکنامک مائیگریشن بیسیکلی, تو اس کو کسی بھی صورت کسی بھی ایف آئی آر میں اکیوز نہیں بنایا جائے گا. وہ ہمارے وٹنس ہیں اور ان کو وہ تمام پروٹیکشن حاصل ہیں جو کہ وٹنس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں دی گئی ہیں. اگر جب یہ اٹلی پہنچتے ہیں یا یونان پہنچتے ہیں تو ان کی انٹری آسان ہوتی ہے؟ اس میں صاحب یہ شامی صاحب جا کے نا پھر جب وہاں پر پہنچتے ہیں چونکہ وہاں پر بھی ایک اس کا پل فیکٹر موجود ہوتا ہے جو کہ وہاں پر ان کو ریسیو کرتا ہے اور آگے چونکہ انلیگل مائیگرنٹ کے طور پر یہ پھر لیبر کرتے ہیں اور جابز کرتے ہیں. یعنی ان کو داخلے کی اجازت مل جاتی ہے شہر میں؟ جی وہ بھی بیسیکلی انلیگل ہے, لیکن وہ چونکہ وہاں پر پھر لاز جو ہیں وہ اس طرح سے ان کو وہاں بھی مافیاز کام کر رہے ہیں نا؟ جی سر, وہاں پر بھی وہ لوگ موجود ہیں جو کہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور اس میں ایک فگر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ جسٹ کہ جی جو ہمارے شہری ہیں ان تک یہ بات پہنچے کہ لاسٹ ایئر 2022 میں یورپ نے تقریباً 34,000 لوگ جو ہیں وہ پاکستانی انلیگل جو وہاں پر موجود تھے ان کو ڈیپورٹ کیا ہے جو ہم نے یہاں پہ ریسیو کیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام یورپین کنٹریز میں جہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں وہاں پر اب جو ہے انفورسمنٹ بہت اسٹرنجنٹ ہو گئی ہے. وہاں پر وہ لوگ ٹریک کرتے ہیں کہ جی کون ہے جو کہ یہاں پہ انلیگل مائیگرنٹ ہے. اسی طرح سے انہوں نے اپنے بارڈرز کی سیکیورٹی بھی بہت زیادہ انہانس کر دی ہے, جس کی وجہ سے جو پہلا لینڈ روٹ تھا وہ اب آلموسٹ ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے چونکہ وہاں پر جتنی بھی یہ کنٹریز آتی تھی بیچ میں انہوں نے اپنے بارڈرز جو ہیں وہ بہت زیادہ سیکیور کر لیے. تو اب یہ والا جو روٹ ہے اس پہ بھی جیسے عدیل صاحب پہلے بتا رہے تھے کہ جب وہ کشتی پہ جاتے ہیں آگے تو وہ یونان کے جو کوسٹ گارڈز ہیں وہ ظاہری بات ہے ان کا رستہ آتا ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ واپس لیبیا کی طرف چلے جائیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے اپنے بہت سارے لاز بنا لیے ہیں جس میں کہ جو این جی اوز وہاں پہ کام کرتی تھی انٹرنیشنل واٹرز میں ان کی بھی ایکٹیویٹیز کو ریسٹرکٹ کر دیا, جس کی وجہ سے یہ بہت سارے یہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ڈیولپ ہوا ہے اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ چونکہ اب ان واٹرز میں وہ کشتیاں موجود نہیں ہیں جو کہ این جی اوز نیشنل این جی اوز جو ہیومینیٹیرین کام کرتی تھی. یعنی وہ انسانی بنیادوں پر اسائلم لے لیں یا رونا پیٹ کریں, ہم مجبور ہیں, بے کس ہیں, ہم وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں, ہمارے اوپر جبر ہو رہا ہے, ایسا ہی کہانیاں بناتے ہوں گے نا؟ جی بالکل ایسے ہی, جی بالکل ایسے ہی ہے. یا اسائلم سیک کرتے ہیں یا انلیگل مائیگرنٹ رہتے ہیں اور کسی نہ کسی ریفرنس سے وہاں پر کو کام کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور ایک درخواست اور بھی ہے تمام شہریوں سے آپ کی توسط سے شامی صاحب کہ خدارہ اسکل سیکھیے. گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہماری پروونشل گورنمنٹس ان کی طرف سے بہت سارے پروگرام ہیں جو کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے ہیں. اسکلڈ لیبر کے طور پر آپ کے پاس لیگل مائیگریشن کے بہت سارے طریقے موجود ہیں, اس کے ذریعے سے جائیے. وہ زیادار طریقہ بھی ہے اور وہ اس میں زیادہ اور رانا صاحب یہ بھی ایڈ کیجیے کہ انٹرنیشنل ایفرٹ کی جیسے شامی صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ضرورت ہے کیونکہ اس میں وہاں کی جو کوسٹ گارڈز ہیں وہاں کی جو کسٹم ہیں وہ بھی ملوث ہیں, تو انٹرنیشنلی اس کے لیے کیا جو ہے ایفرٹس کی جا رہی ہیں, کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی یہ جو لاز میں نے آپ کو کوٹ کی ہے جس میں کہ ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ ہے, ان کے تحت ایک انٹرنیشنل کوآپریشن کا ایک پورا رجیم ان پلیس ہے. ابھی جو ہمارے آفیسز وہاں پہ ڈیولپ ہوئے ہیں جیسے گریس میں ہے, اسپین میں ہے, اٹلی میں ہم کوشش کر رہے ہیں, یو کے میں ہے, تو ان آفیسز کے ذریعے سے جو لوکل اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ انفارمیشن کا تبادلہ ہوتا ہے. اور ابھی بھی اس انسیڈنٹ میں بھی گریس کی ایمبیسی اور گریس کے جو وہاں پہ لوکل اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ مسلسل ہماری کمیونیکیشن چل رہی ہے, انٹرپول کے ذریعے سے چل رہی ہے. اور جو انہوں نے وہاں پر بندے پکڑے ہوئے ہیں جو کہ اس میں ملوث تھے ان کی انفارمیشن ہم تک آ رہی ہے, اور جو ہم نے پکڑے ہیں ان کی ہم ان کو دے رہے ہیں تاکہ اس پورے ریکٹ کو جو ہے کسی طرح سے بریک کیا جا سکے.
बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिल बड़ाच हमारे साथ मौजूद है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जामिल साहब, एक जो नुक्ता उठ रहा है, इस पर जो बात की जा रही है, उस पर ये भी आप ऐड कर दीजिएगा। ये एक एतराज़ किया जा रहा है कि ये जो अब क्रैकडाउन किया जा रहा है, जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं, ये पहले क्यों नहीं की गई? जब कोई ऐसा हादसा सानहा पेश आया उसके बाद ये कार्रवाइयाँ शुरू अगर पहले नहीं की गई तो अब भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, अब होनी चाहिए, लेकिन पहले होनी चाहिए। सवाल तो होनी चाहिए थी ना, नहीं हुई, अब तो हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही। और सख्त कवानीन बनाएं, इस तरह की स्मगलिंग की इजाज़त ना दें। लेकिन अलमिया तो ये है ना, जब आप लीबिया जाते हैं एक वीज़ा वैलिड होता है आपका, बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद अगला सफ़र शुरू होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये देखना चाहिए कि आज जो वैलिड वीज़ा है जिसके पास, वो तो बैठ जाएगा जहाज़ में। बिल्कुल ऐसा ही। उसको आप कैसे रोकेंगे? कानूनी तौर पर कोई जवाब नहीं। इसलिए गौर करने की ज़रूरत है, इक़दामात करने की ज़रूरत है, कानून जो है सख्त करने की ज़रूरत है। आप रोक दें, आप भाई आप वजह बताएं क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और बजाय इसके कि आप अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, एक सोबत में मुब्तला हों, वहाँ कैद खानों में चले जाएं, वहाँ दरबदर हों, तो बेहतर यह है कि पहले सख्ती कर ली जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें शामिल साहब आखिरी पॉइंट, आखिरी नुकता है कि जो मुल्क की मईशत है, जो मौजूदा सूरत हाल है उसका, क्योंकि कई ऐसे ख़ानदान हैं जो खबरें सामने आ रही हैं मकानात गिरवी रखवा कर गए हैं। आप देखें ना, यही तो अर्ज है कि आसूदा हाल लोग भी हैं। बिल्कुल। और उन इलाकों में पहले ओवरसीज लोग जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो देख रहे हैं कि तो बड़ी जल्द हम आसूदगी हासिल कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो वो जो उनको रकम देते हैं उससे यहाँ कारोबार कर लें। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ उनको कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, यहाँ उनको रहनुमाई होनी चाहिए, यहाँ ऐसे अदारे जो हैं मजीद बनने चाहिए। बिल्कुल ऐसे इदारे भी मजीद बनने चाहिए। और जो हमारे नौजवान हैं जो इस तरीके से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ पर रहें, कोशिश करें, कोई स्किल सीखें। इसी के साथ ही नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। मजीद कुछ मौज़ूआत हैं, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे, सेनेट में एक बिल पेश किया गया जिसे उजलत में मंजूर भी कर लिया गया। इस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन शामिल साहब उससे पहले एक तज़किरा करना चाह रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ने मेयर कराची का हलफ उठा लिया। के तौर पे हलफ उठा लिया। जो डिप्टी मेयर हैं जी, सलमान अब्दुल्ला, उन्होंने भी हलफ उठा लिया। जी सर। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ बड़ी शान के साथ, तमतराक के साथ मौजूद थे। बिल्कुल। उन्होंने कहा 5 साल के बाद कराची वाले पूछे मुझसे तो क्या, अब देखिए क्या तब्दीलियाँ आती हैं। बहरहाल उनको मुबारक हो। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने बाइकाट किया। बिल्कुल। और कहा कि मैं इसमें शरीक नहीं हो सकता एहतजाज भी करने तकरीब में। अब उनको चाहिए अपनी लड़ाई जो है ना कानूनी तरीक़े से लड़ें, कानूनी तरीक़े से। वो तो इस्लामाबाद जा रहे हैं ना एहतजाज करने। जो भी है कानून में जो भी इजाज़त है उसके मुताबिक वो अपना एहतजाज कर सकते हैं और लड़ाई लड़ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये है कि हमारे डॉक्टर फरीद मलिक साहब कहते हैं कि क्या डरे मौत से जो मारे नहीं मरता। मौत का क्या डर है उसको। मलिक तारक अली साहब कहते हैं यहाँ से रोकें इन लोगों को, यहाँ जांच पड़ताल करें। लेकिन एक ज़माने में तुर्की का वीज़ा मिल जाता था आसानी से, बिल्कुल, तो वहाँ लोग जाने लग पड़े। अब ये लीबिया जाने लग पड़े। बिल्कुल। और ये गौर करने की बात है ना, रोकने की बात है। यहाँ कोई छल नहीं लगाएं। बिल्कुल। अब सेनेट में एक बड़ा सेनेट के जो चेयरमैन है उनके लिए एक बिल पास हुआ, उनको माशाल्लाह लाद दिया गया है इनाम और इकराम से। मुबारकबाद दी जाए या फैसिलिटीज से, पेंशन, मराहत, तनख्वाह, जहाज, पता नहीं क्या क्या कुछ, फैमिली के साथ। हमारे तारक अजीज साहब मौजूद है ना, उनसे रब्ता किया जा रहा है। अच्छा, हाँ जी, उनसे बात कर। वो उन्होंने एक स्टोरी दी है ना। जी बिल्कुल। तो आप ये देखें कि इस वक्त मुल्क किन हालात शदीद मुआशी बहरान में मुब्तला, लोग बड़ी परेशानी का शिकार हैं। और हमारे चेयरमैन सेनेट और सेनेट के अरकान जो हैं वो इस तरह के बिल मंजूर कर रहे हैं। ये प्राइवेट मेंबर्स बिल के तौर पे आया है। 40 अफराद जिन्होंने पेश किया, जो अपोजिशन लीडर हैं वो वसीम साहब हर वक्त शोर मचाते हैं, वो भी इसमें शामिल थे। और तमाम ने मिलकर ये बिल मंजूर कर लिया। बिल्कुल। वो जमात इस्लामी के जो मुश्ताक साहब हैं वो कहते हैं मेरा तो माइक ही बंद कर दिया, मैं इसके खिलाफ बोलना चाहता था, मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं, सिर्फ एक सेनेटर के खिलाफ बोलना। तारिक जी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। वैसे तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम साहब। अब आप बताएं ज़रा
کہ کیا کیا مراد دی گئی ہیں ہمارے یہ جو عام سینٹ کے ارکان ہیں ان کو بھی ملیں گی, ان کی مراد میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور چیئرمین صاحب کے تو ماشاءاللہ کمال کر دیا گیا ہے, اور جو پرانے چیئرمین ہیں ان کو بھی ملازم ملیں گے, سیکورٹی ملے گی, سہولتیں ملیں گی. بالکل سر, جلد جلد تفصیل بیان کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو ان کے نمائندے جو ہیں کس طرح اپنا غم کھا رہے ہیں اور کس طرح ان کا غم کھا رہے ہیں. سر یہ جو یہ 1986 کا تھا ایک ایکٹ, اس میں انہوں نے ترمیم کی ہے. میری چیئرمین صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, چیئرمین صاحب کہتے ہیں ہماری جو ڈیلی الاؤنس ہے, تنخواہیں ہیں, مراتیں یہ بہت کم ہیں. ٹھیک, ایون کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جو ہے سیکرٹری کی تنخواہ 1,60,000 ہے. اتنے تو ہمارا چپڑاسی اور ڈرائیور اور سیکرٹری تو فل ٹائم جاب کرتا ہے بھائی, فل ٹائم ملازم ہے. جی سر, ہاں جی. تو انہوں نے اس کے تنخواہوں میں اس کو اضافے کے علاوہ وہ کہہ رہے تھے کہ ٹریولنگ الاؤنس ہمارا 30 روپیز پر کلو میٹر ہے. تو آج کے اس دور میں کون سا ایسا ٹریولنگ ہے جو 30 روپے میں ہو سکتی ہے, 10 روپے بھی ہے, اور جو فارن ٹور ہم کرتے ہیں تو اس میں $130 ملتے ہیں, یہ بڑے کم ہیں. نہیں بات تو سنیں نا آپ, تو پہلے اس پہ آپ دیکھیں ان کو بھی, ان کے اہل خانہ کو بھی پرائیویٹ ہاسپٹلز میں علاج کی سہولتیں حاصل ہوں گی, ان کی رہائش کا کرایہ 2.5 لاکھ ہو جائے گا. اپنے بیرون ملک سفر میں ایک خاندان کا بندہ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں, سرکاری جہاز میں خاندان کے 4 افراد لے جا سکتے ہیں. ان کے چیئرمین سینٹ کے اہل خانہ بھی سرکاری گاڑیاں استعمال کرنے کے حقدار ہوں گے. 12 اہلکاروں پر مشتمل ذاتی عملہ رکھ سکتے ہیں. ان کے مکان کی تزئین و آرائش پر 50 لاکھ روپے تک خرچ کیے جا سکتے ہیں. 18 لاکھ روپے ان کا ثوابدیدی فنڈ ہوگا, اور تمام سابق چیئرمین جو ہیں سینٹ کے ان کو تاحیات اضافی برات ملیں گی. تمام سابق چیئرمینوں کو سیکورٹی کے لیے درجنوں اہلکار ملیں گے. بیرون ملک سفر میں چیئرمین سینٹ کو نائب صدر کا پروٹوکول ملے گا. چلیے وہ تو اچھی بات ہے ملے. سوال یہ ہے کہ جو سابق چیئرمین ہیں وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں, ان میں سے اکثر ممتاز قانون دان ہیں, ذمہ بزنس مین ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے کہ ان کو بھی اس طرح سے مراد دی جائیں. اور ان کی مراد جو ہیں, اب یہ جو اس وقت کے جو حالات ہیں ان پہ بھی تو غور کریں نا. حالات تو جو یہ ہیں, آپ عام آدمی کے لیے روٹی اور وہ مشکل ہو چکے ہیں, 2 ٹائم کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے, اور ایک یہ بے تحاشا مراد بھی فیصلہ شامل صاحب جو آپ نے پڑھی ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ چیزیں ان میں شامل کی گئی ہیں. کیا ہیں؟ کیما کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے سینٹ کا, تو اس میں پہلے 1.3 سی سی اسی گاڑی دی جا رہی تھی نا, 1300 سی سی کی. اب اس امینڈمنٹ کے بعد 1500 سی سی گاڑی اپ گریڈ ہو گئی ہے. ٹھیک, اس کا فیول بھی زیادہ ہوگا, گاڑی کی قیمت بھی زیادہ ہوگی. تو یہ ابھی اس میں گاڑیوں کے بھی جو ہے اپ گریڈ کیا گیا ہے. ابھی چیئرمین سینٹ کی کوئی رہائش کا نہیں ہے بنی سرکاری؟ چیئرمین سینٹ کا ہاؤس ہے سر. پھر اس میں کرایہ ان کا کیا؟ چیئرمین سینٹ کے علاوہ سے جو کیما کمیٹی ہے وہ 40 سے 50 کیما کمیٹی ہے. نہیں, چیئرمین سینٹ کیما کمیٹیوں کے چیئرمین کو گاڑیاں سب اب نئی گاڑیاں دی جائیں گی, پرانی گاڑیاں ختم ہو جائیں گی, نئی گاڑی لی جائے گی جو 70-80 لاکھ روپے کی گاڑی ہے سر. بھائی وہ تو بات کی بات ہے, جن کے پاس وسائل موجود ہیں, اپنی گاڑیاں موجود ہیں, تھوڑا سا پیٹ پہ پتھر باندھ لیں. اور چیئرمین سینٹ کی سرکاری رہائش کا موجود ہے, بالکل, اس کی تزئین و آرائش لے کے کیا کرنا ہے؟ تزئین و آرائش کے لیے الگ سے اس کے لیے پاس کیا گیا. جی تازین, اچھا یہ وقت ہے پیٹ پہ پتھر باندھنے کا. یہ پیٹ پہ پتھر باندھیں, وگرنہ لوگ پتھر اٹھا کے ماریں گے. وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ اس طرف سے کوئی بھی نہیں سوچ رہا کہ ہر چیئرمین جب آتا ہے تو اپنے حساب کے مطابق اس کو رینوویشن کراتا ہے. جب بھی کوئی اسپیکر آتا ہے تو اس کو الگ سے وہ رینوویشن کراتا ہے. ایون کہ اسپیکر ہاؤس کی, چیئرمین ہاؤس کی کرات کو برتن فرنیچر بھی چینج کیا جاتا ہے. یہ للے تللے نہیں چل سکتے. آپ یوں سمجھیں جیسے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں, اس طرح رہے سرکاری گھروں میں. ٹھیک ہے طارق صاحب, بہت شکریہ. لیکن اس کے اوپر دیکھیں نا, پرائم منسٹر صاحب کی ایک آسٹریٹی اسکیم بھی ہے. شامی صاحب, چلیے وہ تو شہباز شریف صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا وہ سینٹ جو ہے نا چلائیں گے, بچت کریں گے, کفیت چوری کریں گے. اب وہ کہتے ہیں بعد وہ پرائم منسٹر کے جو آرڈر تھے یا ان کی وہ تو ہوا میں اڑ گئے. بالکل, کیونکہ سینٹ خود مختار ادارہ ہے. طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, بہت شکریہ.
स्टेट को तो फॉलो करने जो स्टेट के हालात किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। शमी साहब, एक और बड़ी दिलचस्प बात है, अगर कोई सहूलत या मराद बिल में रह गई हो तो फाइनेंस कमेटी से मुतालबा कर सकते हैं, और मुताद अंदाजे के मुताबिक सेनेट सेक्रेटरीट है, मुलाजमिन की तनख्वाह, मराद और अलाउंसेस पे 3 अरब से ज़्यादा खर्च हो रहा है। भाई मुल्की हालात दुरुस्त हो जाएं, ये तो ऐसा मालूम हो कि आप खसारे का बजट पेश कर रहे हैं, आमदनी ज़्यादा है, थोड़ा सब्र कर लें, सुकून से काम ले लें, कोई ठंडा पानी पी लें। और अपोजिशन में से भी किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। बस सब चाहते हैं भाई जो मराद ज़रूरी हैं वो तो ली जाए ना, वो ली जाए, बिल्कुल। मगर ये तो आप देखें ना, तो ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं आप, बिल्कुल अवाम का मजाक उड़ा जा रहा है। अभी आप देखें वो हमारे जनाब नेशनल बैंक वाले हैं, पेंशनर्स, वो रो पीटते, हर रोज मुझे SMS करते हैं, उनकी पेंशन का केस नहीं डिसाइड हो रहा, वो केस सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी का पेंडिंग है, या वफाकी वजारत खजाना फैसला नहीं कर रही, यानी कि उनके पैसे मौजूद हैं पेंशन फंड के। वो एम सलीम साहब का आज भी लंबा मैसेज आया, मामला तो और बहुत सारे हैं जहां पर उनको पेंशन नहीं मिल रही बेचारों को, मिलनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारे, और चेयरमैन सेनेट को पेंशन मिल रही है। ये वो मामला है जहां पर हुकूमत को देखने की जरूरत है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम है नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम लोग बात करेंगे हुकूमती इत्तेहाद में दरारें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, और बहुत सारे मामला हैं जिसमें हमने देखा कि जो हुकूमत है, हुकूमती जो इत्तेहाद है, वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। वो चेयरमैन PCB का मामला हो, और भी बहुत सारे मामला हैं। जी चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी साहब, वक्फे के दौरान उनका फ़ोन आया था, उन्होंने कहा भाई कोई पेंशन मुकर्रर नहीं हुई चेयरमैन की, और सारी मराहत मौजूद थी कानून में, मैंने आज इसकी वजाहत की है। मैंने कहा चलिए आप वो क्लिप भेजेंगे तो कल हम चला देंगे, उनका मौक़िफ़ भी आ जाएगा लोगों के सामने। देखिए इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इस वक्त तो बीच बचाव हो गया है। वज़ीर आज़म के यानी सरबराही में इजलास हुआ है, और उसमें वो पैसे एलोकेट कर दिए गए हैं सैलाब ज़दगान के लिए, तो पानी छिड़क दिया है। लेकिन जो इलेक्शन करीब आएगा ये खट खट होती रहेगी। दोनों के अहदाफ अपने हैं, दोनों ने इलेक्शन लड़ना है, एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। तो इमरान जो हमारे चेयरमैन PTI जो हैं और PTI वो कमज़ोर होते जाएंगे, ये शेर होते जाएंगे, आपस में लड़ने की तैयारी करते रहेंगे। अगर वो ताकतवर होंगे तो इनका इत्तेहाद जो है मीठी मीठी बातें करेंगे एक दूसरे के साथ। और सर बस एक मुख्तसर ऐड कर दीजिएगा, ये जो पैसे जारी किए गए हैं इसका बजट में तो कहीं पर जिक्र नहीं था, ये कहाँ से हुकूमत ने जारी कर? नहीं तो वो उसमें अभी तो बजट फाइनलाइज नहीं हुआ ना, अभी तो उस पर बहस हो रही है ना, बहस उस पर इस वक्त जारी है, प्रोविजन रख दी गई। इलेक्शन के करीब आकर ये जो मामला थे, जो इत्तेहाद डेफिनेटली इलेक्शन तक चलता रहेगा इसी तरीके। अब वो चंद साहब कह रहे थे कि भी वहाँ बंदे लगाए जा रहे हैं हुकूमत में, हालांकि हुकूमत जनाब मोहसिन नकवी साहब की है, बिल्कुल जो पीपल्स पार्टी के बड़े करीब समझे जाते हैं। बिल्कुल, उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, उसका तस्करा फिर कभी करेंगे। आज का जो प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, नाज़रीन आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।